السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الہادی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہ غرض کسی سے نواستا مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نواستا مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک مہینے کی آمد ہے، بہت جلد انشاءاللہ 9-10 دن کے اندر رمضان کا مبارک مہینہ اپنی پوری برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، عنایتوں کے ساتھ ہمارے سروں پہ سایہ فگن اور جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں اور دل و دماغ کو ہر چیز سے فارغ کر لیں اور عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور ابھی سے دعا شروع کر دیں، ابھی سے تلاوت بڑھا دیں، ذکر و اذکار کی کثرت سے گویا کہ اور مزید کثرت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے ہی سے دعا فرماتے تھے: اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغ علینا رمضان۔ اللہ اکبر۔ رجب کے مہینے سے دعا فرماتے تھے کہ اے میرے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور خیر خوبی سے رمضان تک پہنچا دے۔ پتہ چلا کہ رمضان کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کی تمنا کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے۔ رمضان کی حصول یابی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، چونکہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اور کیجئے تو صحیح، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا ہے، دھونی دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان کے روزے کا جو اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اس کا خود میں بدلہ ہوں، یا میں از خود بدلہ اس کا دوں گا، فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اندازہ لگائیے کہ رمضان کیا چیز ہے۔ رمضان میں قرآن مجید کا نزول ہوا، رمضان ہی میں تو شب قدر ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان ہی میں لوگ معتکفین مسجدوں میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اس جذبے کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، سر زیرے بارے منتیں درباں کیے ہوئے، اور اس جذبے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس جذبے کے ساتھ بھی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ میں جس گل کو دل دیا ہوں، جس پھول پر فدا ہوں،
میں جس گل کو دل دیا ہوں، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جہاں قفس سے چھوٹے، میں ڈھونڈتا ہوں پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ اللہ اکبر! یہ سب عظیم جذبے ہوتے ہیں، معتکفین کے ایسے عزائم ہوتے ہیں، یہ حوصلے ہوتے ہیں، ان کی یہ امنگیں ہوتی ہیں، اور اس جذبے سے سرشار اخیر عشرے میں اعتکاف کی نیت سے شب قدر کی تلاش میں اللہ گھر کو چھوڑ کر، بچوں سے الگ ہو کر، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کا مہمان ہو جائے، اللہ کی کیسی نوازش ہوگی، اللہ کی کیسی ضیافت ہوگی۔ انسان جب انسان کے دروازے پڑ جائے، کوئی بھکاری ضدی ہر دھرم بھکاری بالکل لٹو ہو جائے اور لپٹ لپٹ کر سوال کرنے پہ آ جائے، تو بخیل سے بخیل بھی، کنجڑ سے کنجڑ بھی کچھ دے کے ہٹا دیتا ہے، کچھ دے کے بھگا دیتا ہے۔ اللہ تو جواد ہے، اللہ تو فیاض ہے، اللہ کی ذات تو غنی ہے۔ اللہ اکبر! بھلا بتائیے، اور اللہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، جو بندوں کو بلاتا ہے۔ اور پھر بندگان خدا رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر پہ پڑ جائے، اللہ کے دربار کا دربان بن جائے، دھرنا ڈال دے اور اپنی مانگ کو اللہ کے حضور رکھ دے، تو کیا اللہ پوری نہیں کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں کے مطالبات کو مکمل نہیں کرے گا؟ بلا شبہ کرے گا، بلا ریب کرے گا۔ اللہ اللہ ہے۔ تو بھائی میرے، رمضان کا مہینہ چلا آ رہا ہے، ہم اور آپ اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ تیاری میں لگ جائیے۔ رمضان کی رات ہی سے جو پہلی رات ہوگی، تراویح ہوگی، تراویح کو آپ عذاب سمجھ کر، مصیبت سمجھ کر، یا پھر بارے گنا سمجھ کر ادا نہ کریں۔ تراویح کو رحمت سمجھ کر، باعث عبادت سمجھ کر، باعث محبت سمجھ کر، قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں لے کر، نہایت اللہ کی محبت کو اپنے دل میں گویا کہ جگہ دے کر آپ تراویح ادا کریں۔ اللہ کا کلام تراویح کے اندر سنیں، پھر جو تراویح کا مزہ آئے گا، قرآن سننے میں جو لطف آئے گا، اللہ اکبر، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ آپ رمضان کا استقبال کریں، رمضان کو آپ ویلکم کہیں، اور تراویح سے کوشش یہ کریں کہ اللہ کو راضی کریں، اور ادب و احترام کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ، نہایت تواضع و فروتنی کے ساتھ، اور پوری بندگی کے ساتھ معبود کے سامنے بعد نماز عشاء کی نماز پوری کر کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے آپ اللہ کے حضور تراویح کی نیت سے آپ کھڑے ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، رسمی عبادت سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ آج تراویح جو عین عبادت تھی، ہزاروں رحمتیں اس کے اندر تھیں، ہزاروں برکتیں اس کے اندر مضمر تھیں، اور نہ جانے اللہ کی کتنی رحمتیں تراویح کے ذریعے سے بندوں کو دی جاتی ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں تراویح کا ایک طرح کا کھلواڑ ہوتا ہے، قرآن کا بھی کھلواڑ ہوتا ہے۔ میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ 3 دن کے چکر میں نہ رہیں، آپ 10 دن کی فکر نہ کریں، پورا مہینہ آپ تراویح پڑھیں، چاند دیکھ کر آپ تراویح شروع کریں، اور چاند دیکھ کر آپ تراویح کو ختم کریں۔ یہ نہ ڈھونڈے کہ کہاں 3 دن کی تراویح ہو رہی ہے، کہاں 10 دن کی تراویح ہو رہی ہے، کون جلدی ختم کر رہا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ میدانوں میں، بعض حال میں، بعض جگہوں پہ 3 دن کی تراویح ہوتی ہے، 6 دن کی تراویح ہوتی ہے، ایک بھیڑ لگتی ہے۔
لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے تراویح کا بوجھ اپنے سر سے اتر جائے۔ اللہ اکبر، تراویح بوجھ ہے؟ تراویح ایک مسئلہ ہے، تراویح ایک مشکل کام ہے، قطعاً آپ بوجھ نہ سمجھے۔ اگر فرصت نہ ملے، اگر مصارف ہیں، اگر مشاغل ہیں، اگر عدم الفرصتی حائل ہیں، تو آپ تراویح چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی تراویح واجب نہیں، فرض نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر قرآن کی ناقدری ہو رہی ہو، جہاں پر قرآن کی رعایت اور نہ کی جا رہی ہو، قرآن کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہو۔ قرآن تو قرآن ہے بھائی جی، اس کے معنی و مطالب، اس کے معارف، اس کے مسائل اللہ عجیب و غریب ہیں۔ ابھی قرآن کی تجوید جی، الفاظ و معنی کی رعایت جو آدمی 3 دن میں پڑھے گا، 6 دن میں پڑھے گا، تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی ناقدری ہوگی۔ حروف کٹیں گے، الفاظ چھٹیں گے، غنہ بھی چھٹے گا، اخفا چھٹے گا، اقلاب چھٹے گا، ادغام چھٹے گا، کتنی آیتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اس طرح کی تراویح قطعاً نہ پڑھیں، بالکل آپ جو ہے ایسی تراویح میں آپ شرکت نہ کریں۔ تراویح واجب نہیں ہے، اگر کسی دن چھوٹ جائے تو آپ اس کو مجبوری سمجھیں، اس کو آپ عذر سمجھیں۔ ہو سکتا اللہ تعالیٰ عذر کی وجہ سے تراویح کی برکت آپ کو دے دے، تراویح کی رحمت آپ کو دے دے، لیکن ایسی جگہوں پہ جہاں پر تراویح ایک فیشن ہو گئی ہے، تراویح ایک رسم ہو گئی ہے، تراویح ایک طرح کا کھلواڑ ہو گیا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے قرآن کا کھلواڑ نہ کریں، قرآن کا استہزاء نہیں کریں، قرآن کا مذاق نہ اڑائے۔ اے حافظو، اللہ سے توبہ کرو، قرآن کی ناقدری نہ کرو۔ جتنا قرآن یاد ہے، جتنے پارے یاد ہیں، آپ اسی قدر سناؤ۔ مقتدیوں سے کہہ دو کہ ہم کو قرآن یاد نہیں ہے، کچھ ہی پارے یاد ہیں، آپ کچھ ہی پارے سناؤ۔ جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی صورتیں سناؤ۔ محض چند کوڑی کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند دنیا کے لیے، چند دنیاوی عزت کے لیے قرآن سے کھیلنا جی، قرآن سے کھلواڑ نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں کچھ پیسے کما لیں گے لیکن آپ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، اور اللہ کی گرفت میں جو آ جائے گا تو خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی آپ کچھ نہ پائیں گے اور وہاں بھی آپ ناکام ہو جائیں گے، جو آپ کے لیے بڑا کفِ افسوس کا دن ہوگا۔ اس لیے میری رائے ہے اپنے دوستوں سے، جو حفاظ ہیں، جو قرہ ہیں، جو علماء ہیں، ہاں، قوم کو آپ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے معبود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور معبود کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، تراویح کو ایک رحمت سمجھ کر، راحت کا سامان سمجھ کر، اس انداز سے آپ تراویح پڑھیں اور رمضان کی قدر کریں۔ ایک ایک دن، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی آپ کا ضائع نہ ہو، جی ضائع نہ ہو۔ اللہ، رمضان ہے نا، کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ 12 مہینوں میں جو رمضان جو ایک مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، عظیم مہینہ۔ ایک ایک ساتھ ضائع نہ ہو جائے، ایک ایک گھڑی بیکار نہ جائے، بلکہ ہر ساتھ، ہر گھڑی اللہ کے ذکر سے پر ہو، جی اللہ کی فکر سے گویا کہ بھری رہے، کوئی ساتھ خالی نہیں جائے۔ اللہ کو منوانے میں جڑ جائیے، ابھی سے تحیہ کیجئے، ابھی سے فیصلہ کیجئے، پورا ارادہ کیجئے، پورا عزم کیجئے، مستعد ہو جائیے، کمر بستہ ہو جائیے، کمر کو کس لیجئے کہ انشاءاللہ رمضان کی ایک ایک گھڑی کو وصول کریں گے، رمضان کے ایک ایک ساتھ کو اپنے حصے میں لائیں گے، اور عبادتوں کے ذریعے سے، تلاوتوں کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، ورد و اوراد کے ذریعے سے، فکر و افکار کے ذریعے سے، رمضان کے ایک ایک دن، ایک ایک ساتھ، ایک ایک صبح اور ایک ایک شام
انشاءاللہ پور کر دیں گے، اللہ کو منا لیں گے۔ آپ نے تو حدیث سنی ہوگی جی، مشہور حدیث ہے کہ وہ گویا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، ایسے شخصوں کے لیے بڑی بد نصیبی ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے جی۔ آپ جو ہے بھری محفل میں مسجد نبوی میں آپ منبر پہ آپ جا رہے ہیں، آمین کہتے چلے جا رہے ہیں، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین۔ اس میں صحابہ کرام جو استفسار کیا تو آپ نے فرمایا جی اس میں 3 ہے کہ ماں باپ کو کوئی پائے اور ان کی خدمت شیاری کر کے، ان کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کر کے، احسان اور اچھا سلوک کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے، وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کا نام نامی آئے، اس میں گرامی آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی بدبخت ہے، وہ بھی کم نصیبے والا ہے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ کوئی پائے، اللہ پر جس کی قسمت میں رمضان آ جائے، جس کا رمضان مقدر بن جائے اور پھر اللہ کو راضی کرنے میں لگ نہ جائے، اپنے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف نہ کرا لے، تو ایسے لوگوں کے لیے بد دعا دی ہے۔ جبریل نے بد دعا دی ہے جی، جبریل آئے تھے، جبریل کے بد دعا پہ حضور پاک علیہ السلام آمین فرما رہے تھے، آمین فرما رہے تھے۔ سارے فرشتوں کے سردار ان کی بد دعا ہے جی، ان کی بد دعا کی قبولیت میں کیا شبہ ہے؟ اور پھر مہر حضور پاک کا جو ایک آمین کا مہر لگ رہا ہے۔ انہیں کہنا چاہ رہے ہیں حضور پاک کہ جبریل جو بد دعا دے رہے ہیں، یا رب العالمین اس بد دعا کو قبول کر لیجئے۔ سردار دو جہاں جی، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ آمین کے معنی استجیب، کہ اے اللہ جبریل جو بد دعا دے رہے ہیں ایسے 3 شخصوں کے لیے ہاں قبول کر لیجئے، تو کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ ایسی بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے کہ جبریل بد دعا دے اب حضور پاک اس پر آمین کا مہر لگ جائے اور ایسی بد دعا قبول نہ ہو؟ تو جبریل کی بد دعا سے بچیے اور اپنے آپ کو سامانے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے، سامانے ہلاکت مت بنائیے، بلکہ سامانے عافیت، سامانے رحمت تیار کیجئے اور اللہ کی رحمتوں کو بٹوریے۔ پہلا جو عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، خوب اللہ کی رحمتیں لیجئے، خوب برکتیں لیجئے، رحمتوں سے سرشار ہو جائیے، اللہ کی رحمتوں سے بہرہ مند، بہرہ ور ہو جائیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، پوری کوشش ہو کہ دوسرے عشرے میں مغفرت ہماری ہو ہی جائے، اللہ معاف کر ہی دے، دل کہہ اٹھے کہ معافی ہو گئی ہے، آپ کی روح کہہ اٹھے کہ مغفرت ہو گئی ہے، دل کو اطمینان ہو جائے، اس قدر آپ عبادت کیجئے کہ آپ کا دل بول اٹھے کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے۔ اور پھر اخیر عشرے میں جو جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے لوگوں کو نجاتیں ملتی ہیں، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، رہائی ملتی ہے، آپ اس قدر عبادت کریں کہ کم سے کم رمضان کے اخیر عشرے میں اتنا سکون مل جائے، اتنا اطمینان ہو جائے کہ جہنم سے خلاصی ہو گئی، جہنم میں جو نام چڑھ گیا تھا، جہنم میں جو اپنا نام آ گیا تھا، روزے کے برکت سے، تراویح کے برکت سے چھٹی مل گئی، جہنم سے نجات مل گئی۔ اور یاد رکھیے جو افطار کا وقت ہے عظیم وقت ہے، بہترین موقع ہے، لذات اور کھانے کے پیچھے زیادہ مت دوڑیے، اپنے آپ کو کھانے میں زیادہ وقت مت گوائیے۔ افطار تو کریں گے ہی، افطار کی خوشی تو ملے گی ہی، لیکن اس وقت اللہ سے خاص لو لگائیے، اللہ سے رشتہ مضبوط کیجئے اور اپنے عمل کو اللہ کے حضور پیش کیجئے۔ اے اللہ
دن بھر تیرے نام پہ ہم نے روزہ رکھا ہے، بھوک تھی پیاس بھی تھی، شدت بھوک بھی غالب رہی، شدت پیاس بھی ستاتی رہی، لیکن اے اللہ تیرا ڈر نے، تیرا حکم نے کھانے قریب نہیں ہونے دیا، پانی منہ میں ڈالا بھی لیکن حلق سے پانی کو اترنے نہیں دیا، صرف تیرا خوف نے۔ اے اللہ یہ عمل کو قبول فرما لیجئے اس جذبے کے ساتھ۔ اے اللہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، وقت ابھی نہیں ہوا ہے، نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اے اللہ انواع اقسام کے کھانے موجود ہیں، افطاری موجود ہیں، لیکن اے اللہ تیرا حکم نہیں ہوا ہے، نہیں کھائیں گے، تیرا حکم ہوگا جبھی کھائیں گے، اور جب حکم ہو جائے اذان ہو جائے پھر دیر بھی نہیں کرنا ہے، پھر دیر بھی نہیں کرنا ہے۔ اے ولولہ، اے حوصلہ، اے فیصلہ، اے مسئلہ، او جو حکم دے تو حلال ہے، او جو روک دے تو حرام ہے۔ نہیں حکم تھا نہیں کھا رہے تھے، حکم ہو گیا دیر بھی نہیں کریں گے، پھر اس میں ہم تاخیر نہیں کریں گے، حکم کا تیرا انتظار تھا پھر ہم کھائیں گے، اور گویا کہ پوری نیاز مندی کے ساتھ کھائیں گے، پورا محتاج ہو کے کھائیں گے، اور تیرے حکم کے اطاعت میں کھائیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ افطار کیجئے۔ سحری کا موقع مل جاتا ہے، عام طور سے سبھی لوگ سحری تو کھانا ہی ہے، تہجد کا موقع سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے، کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، تقوی شعار ہوتے ہیں، جو برس تہجد پڑھتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ بڑا اچھا موقع فراہم ہوتا ہے۔ سحری میں اٹھتے ہو بھائی، کم سے کم 4 رکعت تو آپ تہجد پڑھ ہی لیجئے، سحری کے وقت کو ضائع مت ہونے دیجئے، تھوڑا وقت لے کے اٹھئے، فریش ہوئیے اور وضو کیجئے، 4 رکعت تہجد کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے، تہجد پڑھ لیجئے، اور پھر جو ہے سحری کیجئے۔ اور سحری بھی یہ نہیں ہے کہ بہت جلدی سحری کر لیا، نہیں کہ آپ کا ثواب بڑھ جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ افطاری میں گویا کہ جلدی کرو، یہی سنت ہے، سحری میں تاخیر کرو، یہی عبادت ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ کا حکم جیسا ہوگا، جب اور جس طرح ہوگا ہم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائیں گے۔ تو محترم سامعین، ناظرین، رمضان کا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، پوری رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تیار ہو جائیے۔ اور معلوم ہے رمضان کا مہینہ رمضان بولا جاتا ہے، لوگ بھول سے رمضان بول دیتے ہیں، را پر بھی زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے، اور رمز کے معنی جانتے کیا ہے؟ تپش کے ہیں، تمازت کے ہیں، گویا کہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو جس طریقے سے تپش اور تمازت سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے اور خاکستر کر دیتی ہے، اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، گناہوں کو جلا کر مٹا دیتا ہے، اور بندہ مومن گویا کہ رمضان کے مہینے میں صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاک باز ہو جاتا ہے۔ تو ہماری پاک بازی اور صفائی کا وقت آ رہا ہے، گناہوں کو مٹانے والا رمضان آ رہا ہے، اور بس ہم اور آپ تیار ہو جائیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو پوری تیاری کی توفیق دے، اور پوری بیداری کی توفیق دے، شب گزاری کی توفیق دے، تہجد اور تلاوت شعاری کی توفیق دے۔ اللہ کو منانے میں اور اللہ کو خوش کرنے میں ہم پورا وقت لگا دیں۔ اے ولولہ ہی حوصلہ، اے فیصلہ ہی مسئلہ، وہ جو حکم دے تو حلال ہے، وہ جو روک دے تو حرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔